اتنے عالی اور بزرگ منصب کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے پہلے پڑے ہوئے نہیں تھے. امی لقب و ماہ عرب مرکزی ایمان، اب تو امی محض تھے. اور قرآن آپ نے ایسا پیش کیا، یتیمی کی نہ کرد قرآن درست، کتب خانہ یہ چند ملت بشست. نگار من کے بمکتب نرفت خط نہ نویش، بیک رمز او 100,000 مدرس. پیغمبر لکھنا نہیں جانتے تھے. ولا تخطوا بیمینک، اگر حضرت پہلے سے پڑھے ہوئے ہوتے یا شاندار مضمون نگار ہوتے، اذا لارتاب المبتلون، تو باطل پرستوں کو اور موقع مل جاتا کہ یہ تو پہلے سے لکھے پڑھے ہیں، سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں، ہزاروں مقالے اس کے قلم سے نکلے ہیں، اس کے لیے قرآن لکھنا کیا مشکل ہے. نہ آپ لکھ سکتے تھے نہ آپ پڑھ سکتے تھے، اور قرآن آپ نے پوری دنیا کو تعلیم فرمایا. یہ معجزہ ہے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اس سے پتہ چلا کہ دائیں ہاتھ سے لکھنا چاہیے. کھبا، الٹے ہاتھ سے لکھنا معیوب اور مذموم ہے، نامناسب بات ہے. اسی طرح الٹے ہاتھ سے کھانا اور پینا معیوب اور خلاف سنت. الٹے راستے سے چلنا ناجائز. طالب علم کپڑے سلواتے ہیں تو دایاں نیچے اور بایاں اوپر، انگریز کی طرح. درزی کو ہم نے ہدایت دی ہے کہ ایسا کوئی کپڑا نہیں سیو گے. مدرسے کا درزی جب بھی سیے گا، کسی کے لیے بھی سیے گا، تو دایاں بایاں پر ہوگا، ایسا ہوگا. تو ایسے بھی الٹا جو پیدا ہوئے ہیں، جو بالشمال پیدا ہے، وہ درزی سے لڑتے ہیں. تو میں نے اس کو آج کہا ہے کہ ان طلباء کی نشاندہی کر لو تاکہ ان کو ہم یہاں سے روانہ کر دیں. وہ معلوم ہوتا ہے کہ ازلی اور بدی بدبخت اور انگریز سے پیدا ہے. نام ان کا طلباء ہے اور ہے شیطان. جب ایک دفعہ مسئلہ معلوم ہوا کہ یہ غلط طریقہ ہے تو اس سے توبہ کرو، بلکہ تم نے جو کپڑے پہنے ہیں اس کو بھی صحیح کر لو. درزی کو دو، وہ جانتا ہے، سیدھی پٹی اوپر کر دے گا. اور مولوی سہیل اور مصباح الدین کو کہا ہے کہ ان طلباء کو پکڑو کہ جو درزی سے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں الٹا ہی سی کے دو. یہ پیدا الٹا ہوئے ہوں گے. پیدا ہوتے وقت مشہور ہے کہ پہلے سر آتا ہے پھر ٹانگیں. ان کی ٹانگیں پہلے آئی. ہاں، ایسے لوگ بھی دینی اداروں میں پڑھنے آتے اور ان کو طلباء کہتے ہیں، جن کا سارا کام ہی شیطان کا ہے. تو پھر طلباء کیا کے لیے کہلاتے ہو؟ جب ایک دفعہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ دائیں بائیں پر ہوگا تو بس اب جو تم نے پہنا ہے وہ بھی غلط ہے، اس کو بھی ٹھیک کراؤ. اس کی بھی اجازت نہیں. مدرسے کا درزی جس کا کپڑا سیے گا وہ مدرسے کی ہدایات پر سیے گا. جیسے وہ پینٹ پتلون نہیں سی سکتے، اجازت نہیں ہے، اس طرح وہ بائیں پٹی کو دائیں پہ نہیں لا سکتا. وَلَا تَخُطُّوا بِيَمِينِكَ، اور نہیں لکھ سکتے آپ دائیں ہاتھ سے. یہ مطلب نہیں کہ الٹے ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر لکھنا ہوتا تو دائیں سے لکھتے. یہ اشارہ ہے کہ تحریر وہ معتبر ہوگی جو دائیں ہاتھ سے ہوگی. اذا لارتاب المبتلون، اس وقت شک کر لیتے باطل پرست لوگ اگر آپ لکھنے والے ہوتے، پڑھنے والے ہوتے. ابو الولید باجی مالکیہ کے ایک بڑے عالم ہیں. اس نے کہا تھا اپنے زمانے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھ تو نہیں سکتے تھے
لیکن صلح حدیبیہ میں جب حضرت علی نے آپ کے نام مٹانے سے انکار کیا تو آپ نے خود اس سے کاغذ لے کے اور لکھنا شروع کر دیا، اور آپ نے لکھا ھذا ما قاضى علیہ محمد ابن عبد اللہ رسول اللہ۔ یہ وہ تحریر ہے جس کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عبداللہ کا بیٹا ہے، انہوں نے مشرکین کے ساتھ صلح کی۔ وَكَانَ لَا يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ، ایسے ایک ایک حرف علیحدہ علیحدہ لکھ دیا، ھذا ما قاضى۔ کہتے ہیں شاہ اسماعیل شہید کا خط خراب تھا، بہت سارے قابل لوگوں کا خط نہیں ہوتا، تو کسی نے ان کو کہا کہ شاہ صاحب خط خراب ہے بہت، تو انہوں نے کہا اچھا میرا خط خراب ہے؟ کہا ہاں بالکل کچا ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ لکھو الف، اس نے لکھ دیا الف، بہت خوش خط لکھا۔ پھر شاہ صاحب نے اسے اپنے حساب سے الف لکھا، کہ یہ کیا ہے؟ یہ کہا دونوں الف ہے، کہا خط اتنا ہی کافی ہے کہ پڑھا جائے۔ اللہ بدر الدین عینی کے بارے میں ہے کہ کان سری الکتاب ردی الخط، لکھتے بہت تیز تھے لیکن خط خراب تھا۔ حتی قیل نقل القدوری من العصر الى المغرب، پوری قدوری چاروں حصے عصر کے بعد لکھنا شروع کیا، مغرب کی اذان تک مکمل ہو گئی۔ حتی قیل نقل القدوری من العصر الى المغرب، بدر الدین عینی رحمہ اللہ۔ حافظ کے بارے میں بھی لکھا ابن حجر کان ردی الخط۔ ابن الحمام کے بارے میں ہے کہ کان جید الخط، بہت اچھا لکھتے تھے۔ ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کچا لکھتے تھے، اور استاد محترم مولانا عبد الحنان صاحب کا خط اتنا اعلیٰ ہے، اس بڑھاپے 90 سال کی عمر میں بغیر چشمہ لگائے لکھتے کہ حضرت مولانا مفتی احمد رحمان صاحب نے مجھ سے مانگا کہ ان کی کوئی تحریر دے دو، تو اس دن خط آیا تھا، میں نے دکھایا، مفتی صاحب نے دیر تک دیکھا اور فرمایا کہ واقعی بہترین خط ہے۔